اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو جب اونچی آواز سے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، او فلانے او فلانے، یہ اس طرح اونچی آواز سے بات مت کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ تمہارے سارے عمل ہی برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے نبی کی آواز کے سامنے آواز اونچی کرنا۔ حدیث میں ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتے تو ان سے جب پوچھا جاتا نبی کیا کہا ہے، یعنی اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ پہلی دفعہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہہ کیا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ناخن کے ساتھ کھٹکھٹاتے، ناخن کے ساتھ۔ ایک صحابی تھے آپ کے ثابت بن قیس، خطیب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی بلا کا خطیب تھا، کئی وفد آئے، بڑے بڑے خطیب لائے مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے۔ جب ثابت بن قیس بولتا تھا پھر وہ سب مانتے تھے کہ نبی کا جو خطیب ہے ہمارے خطیب سے زبردست ہے، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے زبردست ہے۔ آپ کا شاعر کون تھا؟ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ وہ جب یہ آیتیں اتری نا تو وہ تو گھر میں، کیونکہ آواز تھی بڑی بلند تھی، خطابت کے لیے آواز بلند ہونا ایک بہت ضروری اور بنیادی عنصر ہے، تو آواز بڑی بلند تھی، وہ گھر میں بیٹھ گیا۔ چند دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا، اور وہ ثابت نظر نہیں آتے۔ ایک کہتا ہے ایک بندہ میں پتہ کر کے آتا ہوں، وہ گیا تو گھر میں بیٹھا ہے، گھر میں بس بند ہو کر بیٹھا ہے۔ کیا بات ہوئی بھائی؟ کہتا ہے میرا تو بڑا برا حال ہو گیا، میں تو ہوں ہی جہنمی، میرے سارے عمل ضائع ہو گئے، میری تو آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی ہوتی ہے۔ اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی اس لیے وہ گھر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کو جاؤ، جا کر کہو وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہو ہمیں ایک زندہ جنتی چلتا پھرتا ہوا ہمیں نظر آتا، تو قدرتی اس کی آواز بلند تھی۔ مطلب اس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھو، بہت سے لوگ ہیں، کئی تو ان میں سے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک کرسی سٹیج پر انہوں نے خالی رکھی ہوتی ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ آ گیا ہے، کئی تو کہتے ہیں ہے حاضر، یہ ہر جگہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کئی کہتے ہیں کہ نہیں آپ تشریف لے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ نے کیسے ان کو سننے والے بھی دیے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں اپنے بیان کرنے والے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آ گئے ہیں تو تشریف نظر کیوں نہیں آتے؟ نہیں وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پڑھنے والا پڑھتا ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ آ گیا کا مطلب تو یہ نہیں تھا نا، پھر آ گیا نا۔ اور کبھی کہتے ہیں دم بے دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود ہیں، پھر ان کی موجودگی میں سپیکر کے اندر اتنا گلا پھاڑ کر تم بول رہے ہو، یہ ادب کہاں گیا بھائی؟ کہتے ہو یہ فلانے بے ادب، بڑے ہم بڑے با ادب ہیں۔ کیسے با ادب ہے بھائی؟ آپ کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمیشہ موجود ہے، یہ اب تشریف لے آئے ہیں اس مجلس میں، پھر آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ آپ اول تو بولنے کا ہی حق نہیں ہے نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو آپ کا بولنے کا حق کیسے ہوا؟ اور حق ہے تو پھر آہستہ بولو نا، اس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا۔ اچھا لیکن اس کا ایک اور مطلب ہے، اس پر بھی غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو گئے فوت، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے خود بات نہیں کرتا، وہ رسول کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو رسول کے ذریعے سے بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے،
نبی کی حدیث آ جائے اس کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی کہ کہتے میں نہیں مانتا تیری حدیث کو. اور ظالم تو کیا لفظ تو نے کہا, نبی کی حدیث کو تو نہیں مانتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. ایک بندے نے ان سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دی. وہ کہنے لگا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہوتا نا ایک حدیث سن کر بھی فلانے امام صاحب کا کیا قول ہے بھائی. تو اس نے پوچھا امام شافعی سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تم نے مجھے کسی گرجے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے, یہودیوں کے عبادت خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے, یا عیسائیوں کے عبادت خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کی حدیث سنا رہا ہوں, پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم کیا کہتے ہو؟ نام علی الرأس والعین, ہاں نبی کا فرمان میرے سر پر, میری آنکھوں پر. اس کے بعد یہ سوال کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب نبی کی بات آ جائے اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, اس کی تو گنجائش ہی نہیں بھائی میرے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز جب آ جائے تو اپنی آواز اس سے اونچی نہیں کرنی. یہ ہے